بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ محترم سامعین کرام، اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق اس سے پہلے 2 درس آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے عقائد کی اہمیت اور اسی طرح سے ارکان ایمان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی۔ ارکان ایمان پر تفصیلی گفتگو، اور آج کے درس میں اس کے پہلے رکن اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی، اور اس کے ضمن میں کئی دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان یہ اصول ایمان میں سے ایک بنیادی اصل ہے۔ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے اونچی شان اللہ رب العالمین پر ایمان کی ہے، سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ رب العالمین پر ایمان کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ارکان ایمان کے 6 ارکان میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھنے والا رکن ہے، کیونکہ اس کے بغیر بقیہ ارکان ناقص اور ادھورے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایمان کا جو نظام ہے، جو پورا کا پورا سلسلہ ہے، جو پورا کا پورا ڈھانچہ ہے، اس پورے ڈھانچے کو قائم کرنے والی چیز ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان کہلاتی ہے۔ اور اس سارے کے سارے دوسرے ایمان کے ارکان اسی سے متفرع ہیں، اسی سے نکل کر کے سامنے آتے ہیں اور اسی کی جانب لوٹتے ہیں اور اسی پر مبنی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین پر ایمان کی اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں، جس کا تفصیلی ذکر اور جس کی شرح ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی مستقل دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھنا، اس کی الوہیت یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا سمجھنا، اور اسماء و صفات یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے جو نام اور صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں بذات خود فرمایا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ و مبارکہ میں ذکر کیا ہے، ان پر من و عن بلا کسی کیفیت کو اور بلا کسی تشبیہ کو بیان کیے ہوئے، بلا انکار کیے ہوئے اور اسی طرح سے بلا کیفیت بیان کیے ہوئے ان کا اقرار کرنا، یہ 3 اصول ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام حنیف مکمل کا مکمل یہ توحید کی بنیادوں پر قائم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی بادشاہت کی یکتائیت، اس کے افعال اور اس کے اعمال اور اس کی عبادات میں اللہ رب العالمین کو تنہا کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثیل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی الوہیت میں یعنی اپنی عبادت میں تنہا ہے اور اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر ہم توحید انبیاء کو اگر کھنگالیں، یعنی انبیاء کرام جس توحید کو لے کر کے آئے، جن بنیادوں پر تمام کے تمام انبیاء کرام متحد تھے، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان کی یہ 3 بنیادیں ہیں
جن تین بنیادوں کو آپ کے سامنے ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی شکل میں مستقل دروس میں بیان کیا جائے گا۔ توحید ربوبیت، اختصار کے ساتھ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام کے تمام افعال میں تنہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین پریشان حال کی پکار کو سننے میں اور اس کا جواب دینے میں، اس کی پکار کو پورا کرنے میں تنہا ہے، اور تمام کے تمام امور اس کی جانب لوٹتے ہیں۔ ساری کی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام کے تمام امور اسی کی جانب لوٹ کر کے جاتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ربوبیت کی تھوڑی سی جھلک ہے۔ اسی طریقے سے توحید الوہیت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں خشوع و خضوع اختیار کرنے میں، ذلت اختیار کرنے میں، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا دکھانے میں، محبت اختیار کرنے میں، خشوع اور خضوع، رکوع اور سجود اور ذبح اور اسی طریقے سے نظر پیش کرنے اور عبادات کی تمام قسموں میں اللہ رب العالمین کو تنہا جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ توحید اسماء و صفات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جن اوصاف سے متصف فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر یا اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی جو صفات صحیح احادیث میں ذکر فرمائی ہیں، اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جن نقائص سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جن عیوب سے اپنے آپ کو بری کیا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین اپنی خوبیوں پر قائم ہے، نقائص سے پاک ہے۔ اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین زندگی دینے والا اور کسی چیز کو قائم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین پوری حکمت اور پوری مصلحت کے ساتھ اپنی مشیت کو نافذ فرماتا ہے، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام کی تمام ان چیزوں سے پاک ہے جن چیزوں کو غیر لوگ، اجنبی لوگ اور شرک کرنے والے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ اسماء و صفات کا مکمل خلاصہ ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں پیش کی جائے گی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں توحید کی، جس کو اہل علم نے قرآن و سنت کی متابعت اور پیروی کر کے اخذ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ توحید کی تین قسمیں علماء اسلام نے یا جماعت اہل حدیث کے لوگوں نے کہاں سے اخذ کر لیں، جبکہ قرآن مجید میں یا سنت رسول میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ تو اس بات کو واضح طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ تینوں کی تینوں قسمیں اہل علم نے متابعت کیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کو، قرآن و سنت کے دلائل کو کھنگالا ہے۔ جب کھنگال کر کے توحید کے تمام دلائل اکٹھا کر لیے گئے، عقیدے کے تمام دلائل اکٹھا کر لیے گئے، تو ان سے یہ نتیجہ نکلا کہ توحید ان تینوں قسموں پر گفتگو کرتی ہے، ان تینوں قسموں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لہذا علماء کرام نے امت اسلامیہ کی آسانی کے لیے توحید کو آرام کے ساتھ سمجھ پائیں، اس مقصد سے علماء کرام نے توحید کو تین قسموں میں منقسم کیا، جو تین قسمیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ تو یہ قرآن و سنت کے دلائل اور نصوص کا خلاصہ ہے، اور شریعت اسلامیہ کی مکمل تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس سے شریعت اسلامیہ کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ توحید جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے یہ تینوں قسمیں لازم اور ضروری ہیں۔ اس کے بغیر ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہم کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ جو ان چیزوں کو لے کر کے نہ آئے،
یا ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے عقیدے کو نہ ڈھالے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں کی تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا اسلام کے ایک جز اور ایک رکن کا انکار کرتا ہے، اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں کی قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دے، یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بذات خود اپنے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دی ہے، اہل علم نے ہر دور میں اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتے بھی جو اللہ رب العالمین کی پاکیزہ مخلوق ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین وہ حق ہے اور اس کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ باطل ہیں، برحق نہیں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین بڑا ہے اور عالی ہے، اللہ رب العالمین بلندی والا ہے، علی ہے اور کبیر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کسی موقع سے کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی اوپر ایمان لانے کے لیے ان تین قواعد، تین بنیادوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اوپر پختہ ایمان رکھنے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرنے، ایمان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔